خواتین و حضرات خوش آمدید۔ آج کی کہانی ہے بیٹی کا حق اور بھائی کی آزمائش۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے قصبے کے عام سے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اس گھر میں ایک بوڑھا باپ، اس کا بیٹا نعیم اور بیٹی زینت رہتے تھے۔ بوڑھا باپ ایک محنتی مگر سادہ دل انسان تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی مزدوری میں گزار دی تاکہ اپنے بچوں کا مستقبل سنوار سکے۔ زینت کم عمر مگر نہایت سمجھدار، نیک دل اور باپ کی خدمت گزار بیٹی تھی۔ نعیم جوانی میں ضدی اور دنیاوی چیزوں کا شوقین تھا، لیکن دل کے کسی گوشے میں اپنے باپ سے بے حد محبت بھی کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن وہ لمحہ آ پہنچا جس سے ہر بیٹا اور بیٹی ڈرتے ہیں۔ ان کے والد بیمار پڑ گئے۔ بیماری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ زینت نے دن رات خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ وہ باپ کے قدموں میں بیٹھی رہتی، دوا دیتی، ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی، مگر نعیم زیادہ تر بازار اور دوستوں میں مصروف رہتا۔ چند دن بعد والد نے اپنی آخری سانسیں لیں۔ مرتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لبوں پر سکون۔ انہوں نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میری دعا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنو اور ایک دوسرے کے حق پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ باپ کے انتقال کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی۔ زینت کے آنسو نہیں رکھ رہے تھے، مگر وہ دل میں سوچتی تھی کہ اب میرا سہارا صرف میرا بھائی ہے۔ نعیم نے بھی چند دن باپ کی جدائی محسوس کی، مگر جلد ہی دنیاوی خیالوں نے اسے گھیر لیا۔ رشتہ داروں نے مشورہ دیا کہ باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد، مکان اور زمین اب بہن بھائی میں تقسیم ہونی چاہیے۔ زینت خاموش رہی، لیکن نعیم کے دل میں لالچ جاگ اٹھا۔ وہ سوچنے لگا، اگر زمین تقسیم ہوئی تو میرے حصے میں کم آئے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے آدھی جائیداد بہن کو دے دی۔ اسی سوچ نے اس کے دل کو سخت کر دیا۔ ایک دن اس نے زینت سے کہا، زینت، یہ سب لوگ تمہیں بہکا رہے ہیں، تمہیں غصے کی ضرورت نہیں، تمہارا گھر تمہارا بھائی ہے۔ زینت نے نرم لہجے میں کہا، بھائی، میں تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی، لیکن یہ میرا حق ہے۔ پھر بھی اگر میرے حق سے تمہیں شرمندگی یا بوجھ محسوس ہوتا ہے تو میں اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہوں۔ نعیم کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے سکون آیا، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ اس قربانی سے زینت اپنے لیے کتنی بڑی آزمائش قبول کر رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ نعیم نے زمین کا کچھ حصہ بیچ کر دکان کھولی۔ کاروبار بڑھنے لگا، لوگ تعریفیں کرنے لگے۔ غرور نے آہستہ آہستہ اس کے دل میں جگہ بنا لی۔ زینت دن بھر گھر کے کام کرتی، قرآن پڑھتی اور بھائی کے لیے دعا کرتی، یا اللہ، میرے بھائی کے قدم ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھنا۔ جب گاؤں کی عورتیں پوچھتیں کہ تمہارا بھائی تمہاری شادی کب کرے گا، زینت مسکرا کر کہتی، میرا نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بھائی کی مرضی ہی میری مرضی ہے۔ مگر راتوں کو وہ تکیے کو آنسوؤں سے بھگو دیتی۔ سال گزرتے گئے۔ نعیم کی دکان اب بڑے کاروبار میں بدل چکی تھی۔ دولت اور شہرت بڑھتی گئی، مگر دل کا سکون کم ہوتا گیا۔ ایک دن ایک بزرگ عورت نے اس سے کہا، بیٹا، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، مگر یاد رکھو، بہن کا حق دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے ذمہ ہے۔ نعیم کو یہ بات ناگوار گزری۔ زینت دور سے سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کے دل پر چوٹ لگی مگر وہ خاموش رہی۔ ایک رات زینت نے سجدے میں رو کر کہا، یا اللہ، اگر میرا بھائی بھٹک گیا ہے تو اسے سیدھا راستہ دکھا دے۔ ادھر نعیم دولت کے نشے میں مدہوش تھا، شہر میں نیا مکان خریدنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس نے زینت سے کہا، میں شہر جا رہا ہوں، تم کچھ دن رشتہ داروں کے ہاں رہ لینا۔ زینت نے آنسو ضبط کرتے ہوئے پوچھا، بھائی، کیا میں تم پر بوجھ ہوں؟ نعیم بولا، نہیں، مگر میرا وقت قیمتی ہے، مجھے کاروبار بڑھانا ہے۔ یہ سن کر زینت کا دل ٹوٹ گیا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی۔ وقت کے دھارے میں دونوں بہن بھائی کے راستے جدا ہونے لگے۔ نعیم کا غرور بڑھتا گیا اور زینت کی خاموشی گہری ہوتی گئی۔ پھر ایک دن تقدیر نے پلٹا کھایا۔ نعیم کا ایک بڑا سودا خراب ہو گیا، لاکھوں کا نقصان ہوا۔ دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، کاروبار گراوٹ کا شکار ہو گیا۔ رات کو گھر آ کر وہ تھکن اور مایوسی سے چور بیٹھا۔ زینت قریب آئی اور نرمی سے بولی، بھائی، دل پر بوجھ ہے تو اللہ کے سامنے رکھ دو، وہی راستہ دکھائے گا۔ یہ سن کر نعیم کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہا، زینت، میں نے سب کچھ پا لیا مگر سکون نہیں پایا۔ میں نے تمہیں تمہارے حق سے محروم کیا، شاید اسی لیے میری زندگی سے برکت ختم ہو گئی۔ زینت کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، بھائی، میں نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی، میں نے تمہاری عزت کے لیے اپنا حق چھوڑا۔ نعیم کے آنسوؤں میں برسوں کا غرور بہہ گیا۔ وہ سجدے میں گر کر روتا رہا، زینت، مجھے معاف کر دو،
अगले दिन नईम काजी के पास गया। रोते हुए कहा, मैंने अपनी बहन का हक दबाया, मैं चाहता हूँ कि उसे वापस दिया जाए। काजी ने कहा, बेटा तुमने देर की है, मगर अल्लाह के यहाँ तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। नईम घर आया। ज़ीनत सहन में झाड़ू लगा रही थी। नईम उसके कदमों में बैठ गया और कहा, ज़ीनत मैंने जुल्म किया, अब ये मकान, ज़मीन, दुकान सब तुम्हारे नाम होना चाहिए। ज़ीनत हैरान रह गई। उसने भाई के सर पर हाथ रखा और कहा, भाई मैंने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी थी, बदले की उम्मीद नहीं रखी। मेरा हक तो उस दिन मिल गया था जब तुमने माफ़ी मांगी। नईम ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा शरई हक है, जब तक मैं ये अदा न करूँगा दिल को सुकून नहीं मिलेगा। ज़ैनत बोली, तो वादा करो भाई कि आइंदा कभी किसी बहन को बोझ न समझोगे और कभी अल्लाह के हुक्म को दुनिया के खौफ पर कुर्बान न करोगे। नईम ने आंसुओं के साथ कहा, मैं वादा करता हूँ ज़ीनत। उसी लम्हे बरसों की दौरी ख़त्म हो गई। नईम के दिल से बोझ उतर गया। उस रात वो पहली बार सुकून की नींद सोया। चंद ही दिन बाद तकदीर ने मेहरबानी दिखाई। एक पुराना ताजिर जो नईम का पार्टनर रहा था उसे मिला और कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के किस्से सुने हैं, आओ दोबारा साथ काम करते हैं। नईम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में कहा, ये सब मेरी बहन ज़ीनत की दुआ का असर है। सबक ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बेटी का हक़ अल्लाह का हुक्म है, और जो भाई अपनी बहन का हक़ मारता है वो न सिर्फ़ उसका दिल तोड़ता है बल्कि अपनी ज़िंदगी की बरकत भी खो देता है। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे साथ हर कहानी देख सकें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।